خدا کے پیارے نبی۔ اے امت مسلمہ، اے لوگو، الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور حیات کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون چنگے عمل کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگار کا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن پاک کی صلاح اور قرآن پاک کی بلاغت نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک موت کا ذکر کیا ہے اور ایک زندگی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو موت کے ذائقے سے بھی نوازنا ہے اور زندگی کی دولت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، لیکن پروردگار کا قرآن اٹھائیے، پروردگار کا قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت، پروردگار نے موت کو پیدا کیا، پھر زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کا ذکر کیا۔ بتانا چاہتا ہوں جو مفسرین اور علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کو ذکر کیا پھر زندگی کو ذکر کیا۔ موت کو پہلے کیوں ذکر کیا اور زندگی کو کیوں بعد میں ذکر کیا؟ حالانکہ پہلے زندگی ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے موت کو ذکر کیا پھر زندگی کو ذکر کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا، پروردگار نے امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ پہلے موت کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ تم زندگی گزارو لیکن موت کو پیش نظر رکھو، موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ موت تمہیں یہ زندگی کی رنگینیاں اس طرف نہ لے جائیں، زندگی کی لذت اس طرف نہ لے جائے کہ تم موت کو بھول جاؤ۔ پروردگار نے پہلے موت کا ذکر کر کے زندگی کو بیان کیا اور بتایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی تمہارے کھاتے میں رکھی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون چنگے عمل کرتا ہے۔ موت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینی ہے اور زندگی بھی اللہ کی نعمت سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی کی دولت بھی عطا فرمائی ہے اور موت بھی پروردگار نے انسان کو دینی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی اور موت کا اختیار رب کے پاس ہے۔ جب وقت قرآن کی تقریباً 25 یا 26 اور اس سے زائد آیات ہیں جو موت کے بارے میں ہیں، جس میں موت کا ذکر ہے، لیکن ہم غافل لوگ ہیں،